الحمدللہ حافظ صاحب نے بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز میں تلاوت قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت اور خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے. ہمارے لیے زندگی گزارنے کی جو ہدایت کا رستہ ہے وہ سب سے پہلے قرآن پاک وہ کتاب نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. آج اسی سے ایک سورہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے نام پہ رکھی جس کو اللہ تعالیٰ نے دانش اور حکمت عطا فرمائی. سورہ کا نام سورہ لقمان ہے. اس کی چند آیات کا ترجمہ آج اس محفل کی نشست میں دیکھیں گے اور اس میں وہ حصہ ہے جو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کی دانش اور حکمت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت اور دانش مندی سکھائی. یہ اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی جو دانش مندی اور حکمت کی بات ہے اس پہ مہر لگا رہے ہیں. اور بے شک جس ہستی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دانش مند اور حکیم ہے تو بلا شبہ ان کی باتوں پہ ان کے عمل میں وہی حکمت اور دانش مندی بھی نظر آتی ہے جو ہمیں اس زندگی گزارنے کے لیے سیکھنی ضروری ہے. اور وہ باتیں اور وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو عطا کی وہ در حقیقت ہماری آج کی زندگی کی اور رہتی دنیا تک رہتی زندگی تک کی ضرورت ہے. جو وہ باتیں اور نصیحتیں ہمیں ان کو پڑھنا اور سیکھنا اور آپ کے اپنی آل و اولاد اور نسل تک پھیلانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اسی سورۃ مبارکہ میں آگے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کو حکمت عطا فرمائی اور پھر فرمایا کہ اے لقمان اللہ کا شکر ادا کر اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو اللہ بے پرواہ ہے. حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کو حکمت اور دانش مندی عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لقمان اللہ کا شکر ادا کر اور ساتھ ہی پھر فرما رہے ہیں کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے اور بہتری کے لیے کرتا ہے. یہاں پہ ایک چیز کا پتہ یہ چلا کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے کہ جو اللہ نعمت ہمیں عطا کی ہے یا کر رہے ہیں یا رہتی زندگی تک ہمیں نعمتیں حضور کے صدقے سے ملیں گی اس کا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں اور میرا شکر ادا کرو. لیکن اس کا آگے انعام بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اس کا شکر جو ادا کرنا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شکر ادا کرنے والے کا ہی اس میں بھلا ہے. نہ تو اللہ کو آپ کے اس شکر سے کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اشرف المخلوقات کے علاوہ اور بہت سی مخلوقات ہیں. لیکن در حقیقت جو شکر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا ادا کرنا ہے وہ محض اپنی ان نعمتوں کو بڑھانے اپنی زندگیوں کو اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں بہا دی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں بہا دی ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی پہ اپنے گرد و نواح میں اگر دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ اللہ کی نعمت نظر آئے گی، لیکن اس کے لیے وہ دیکھنے والی آنکھ اور وہ دل چاہیے جو ان چیزوں کو اس گہرائی سے جا کے دیکھ اور سوچ سکے۔ معاملات یہ ہیں کہ اللہ کی نعمت آج کے اس دور میں ہم نے محض صرف پیسے کو سمجھ رکھا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس پیسے سے وہ گاڑی ہے، بڑا بنگلہ ہے، وہی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو آپ کے جسمانی اعضاء سلامت دیے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد نرینہ عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رات کی نیند کے بعد صبح جگا دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ آپ کو 3 وقت کا کھانا اور روزی عطا کر رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ تمام وہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں اور سمجھتے بھی اس طرح ہیں کہ ان کا شکر ادا اپنے ان 24 گھنٹوں میں اور روزمرہ کی زندگی میں ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں ہر لمحہ شکر ادا کرنے کی نصیحت فرمائی ہے، اور ان کی ظاہری زندگی سے، ان کی سنت مبارکہ سے، حدیث مبارکہ سے ہمیں ہر لمحہ اور ہر چیز پہ شکر ادا کرنے کا حکم ملا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جب جاگتے تو سب سے پہلے جو اٹھنے کی دعا ہے، جو ساتھیوں کو وہ دعا آتی ہے، اس کا اردو ترجمہ آتا ہے تو محض اس میں اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح جب کھانا تناول فرماتے ہیں اس کے بعد کی دعا جو ہم بہت سے ساتھیوں کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہے تو اس پہ غور کریں تو اس میں محض اللہ کا شکر ہے۔ اگر اپنا لباس تبدیل کرتے ہیں اس کے بعد کی جو دعا ہے، جن ساتھیوں کو اس کا ترجمہ پتہ ہے تو وہ بھی محض اللہ کا شکر ہے۔ چھین کے بعد جو لفظ کہے جاتے ہیں، جو دعا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی محض اللہ کا شکر ہے۔ یہ تمام وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ ہم سیکھیں گے تب ہی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے کیا ہیں ان نعمتوں کے بارے میں کہ ان کا شکر ادا کرنے سے ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے۔ اور اگر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں اور پچھلی آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ اس آیت مبارکہ کے ترجمے میں ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو ہمیں قرآن حکیم سے اور اس کتاب نور سے ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ اس بات سے، اس سورۃ مبارکہ کی اس آیت کے ترجمے سے صرف اتنا اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کریں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور تمام نعمتیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن ان کا شکرانہ ادا کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور کیا کچھ عطا کرے گا وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو یاد کریں اور 24 گھنٹوں میں
ایک ایسا وقت لازمی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اس گزرے ہوئے دن میں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا شکر ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان نعمتوں میں اضافہ اور فراوانی عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اگلی نعت کے لیے دعوت دوں گا عارف سہروردی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ محمد عارف سہروردی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا۔ طلبگار مولا، تیرا فقط تیرا طلبگار مولا۔ اور باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار مولا۔ اور ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار
خطاکار مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار